بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنا بہت انتظار کرنا پڑا۔ آج ہمارے اجلاس کے بارے میں ڈیٹیل تو پھر روبسٹ صاحب بتا دیں گے کہ ہم نے کیا وہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس وقت بلوچستان میں جو صورتحال جاری ہے اور اس وقت وہاں کی جو سچویشن ہے، پوری ہمارے الائنس نے اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو ہم اسپیکر صاحب سے ملیں گے اور ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان کے حوالے سے سیر حاصل پاس ہونی چاہیے، کم از کم 2 دن کے لیے پاس ہونی چاہیے، اور حکومت آئے پارلیمنٹ میں بتائے کہ وہ بلوچستان کے بارے میں کیا پالیسی رکھتے ہیں۔ دوسرے، ہم نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے نا ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، جس میں تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہوں، اور ایک کلیکٹیو ڈیسیجن ہو۔ جو ہمارے اس وقت بلوچستان میں ہمارے ناراض بلوچی بھائی ہیں، یا وہاں جو سچویشن ہے، یا وہاں جو ان لوگوں کے کنسرنز ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ اور اس وقت جو صورتحال خاص کر یہ حکومت غیر سنجیدہ طور پر بلوچستان کو لے رہی ہے۔ 2 دن سے میں نے خود اسمبلی کی فلور پہ یہ بات کی کہ بلوچستان کے حوالے سے ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو اختر مینگل صاحب جیسے ایک ماڈریٹ شخص، جو قومی اسمبلی کا ممبر ہے اور جو سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں، انہوں نے اس حالات سے مایوس ہو کے استعفیٰ دیا۔ یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے کہ آپ کے اگر پولیٹیکل لوگ اس طرح ڈسکرج ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پارلیمنٹ کی وجہ سے اپنے علاقے میں اپنا عزت کو بیٹھتے ہیں، تو پھر اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کیٹیگریکلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو کہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے، اس ملک پہ رحم کرے، اپنی ایگو سے باہر نکلے، اور جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھک چاہیے، اور حکومت اس حوالے سے جو ہے نا وہ لتلال سے کام لے رہی ہے، اور جو اتنی ادھر اس وقت سینسٹیویٹی ہے، جتنی اس وقت وہاں ایک سچویشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام محب وطن قوتیں، تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھیں، سوچیں اور ایک راستہ متعین کرے۔ اس لیے آج تو ہم نے یہ کیا ہے، اس میں ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اور جو ہمارا چیئرمین ہے محمود خان جگری صاحب، اس کی صدارت، اور باقی ہم نے پورے ملک میں، روبسٹ صاحب اس کی شیڈول بتا دیں گے آپ کے سامنے، پورے ملک میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پورے ملک میں اب نکل رہے ہیں۔ ہمارے جلسے ہوں گے، ہمارے بارز ایسوسیشن میں خطاب ہوں گے، اور ایک دن ہم تعین رکھیں گے، کیونکہ ہم نے اس پہ مزید بھی کمیٹی کو ٹاسک دیا کہ وہ کون سا دن ہونا چاہیے جس میں ہم پوری ملک میں احتجاج کریں گے، کیونکہ اس وقت جو بلوچستان کے علاوہ جو غربت اور مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، جو مایوسی بڑھ رہی ہے، جو ملک میں لاقانونیت بڑھ رہا ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے غریب خانے پر ساری یہ انہوں نے ہمارے قائدین نے، اور خصوصاً جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی چیئرمینی میں سربراہی میں جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالہ سے، ان کے تمام جو ہے ہمارے پارٹی کے جو قیادت ہے وہ اکٹھا ہو کر، اور اس چیز پر غور و خوض کیا گیا ہے کہ اس بلوچستان کے ایشو کو خصوصاً اور عمومی طور پر پاکستان کے حالات جو ہیں، اور جو ایک فسطائیت اس حکومت نے جو ہے برپا کر رکھی ہے، جو لاقانونیت اس ملک پر برپا کر دی گئی ہے، جو آئین کی دھجیاں اڑا کر جو کی گئی ہے، جو فارم 47 کی پیداوار حکومت جو کہ عوام سے جو بالکل لا تعلق ہے، وہ عوام پر جتنا انہوں نے مہنگائی کا سونامی گرا کر رکھ دیا ہے، اور جس انداز سے پھر قانون سازی
اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے، اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے۔ تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ایس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین فیصلے کیے، کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک ہی کیس کے تین فیصلے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا، جو ساری قوم کھڑی ہوئی، مسلم امہ کھڑی ہوئی، اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا، اور پھر جو ہمارے پاس آیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں، جو ہم نے وہاں اسپیئر ہیڈ کر کے 2 باتیں کی تھیں۔ ہم نے کہا تھا نمبر 1، اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹو جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے 209 میں ان ججوں کے خلاف، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں، اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا، آئین کی پامالی کی گئی، قانون کی پامالی کی گئی، اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا، جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ہچکا کے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ 22 تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر حاصل بحث ہوئی، تو ہمیں 22 کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہماری امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے، کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو۔ سو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانش مندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا، لیکن 8 ستمبر کو اٹل ہے 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا۔ پاکستان سارا دیکھے گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہمارا آج کا الائنس جس میں ہوا ہے، جس طرح بتایا اسپیکر صاحب نے، اس میں بالکل ایک کمیٹی بنائی ہے چکدئی صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی خاکسار بھی ایک رکن ہے، ممبر ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور باقی دوست ان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی اس کا رکن ہوں۔ ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم نے گفت و شنید کر کے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے، تاکہ پاکستان کو نہ صرف یہ جو ہے افغانستان اس کے بلوچستان کے جو ہے حالات ہیں اس پر تشویش ہے، بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فسطائیت کی کیفیت ہے اس پر بھی غور و خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا وے فارورڈ نکلے، تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب وطن کے یا غیر محب وطن کے کو فتوے دے۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے، آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے، رول آف لا کو لانا ہے، تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے، یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چاک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے، KPK میں کریں گے، سندھ میں کریں گے، پنجاب میں کریں گے، اور بلوچستان میں کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے۔
اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا. محمود خان چکری صاحب. اچھا آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، بڑی تعداد میں آئے. یہ خوش آئند بات ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی تمام پارٹیاں لیفٹ رائٹ جو بھی ہیں وہ سب آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں. سب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے سے انکار نہیں کرتی. سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہو. ان حالات میں دیکھتے ہوئے آج اس پہ بحث ہوئی. میاں نواز شریف کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیک ہولڈر کی کانفرنس بلائی جائے جس سے یہ ملک ان بلاؤں سے نکل آئے. اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا، بڑے الائنس ایک ذمہوار الائنس کی حیثیت سے جس میں تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی شامل ہے، ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے APC. ساری پارٹیوں سے مشورہ کر کے ساری پارٹیوں سے اکٹھے بلانا تھا. 3 پارٹیوں نے بلانا تھا، اکٹھے بلانا تھا، کسی ایک نے بلانا تھا تاکہ ہم سب اس پہ متفق ہوں اور کوئی غیر حاضری نہ ہو. اس سلسلے میں کمیٹی بنائے گی، وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی. لوگوں سے ہم ملیں گے. ایک بات اور زیر بحث آئی لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ ہم سرکار سے کہہ دیں کہ اتنے دن کے اندر اگر قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا اور اس زر اور زور سے آئی حکومت کی چھٹی نہ کرائی گئی تو ہم تمام پاکستان میں ہر ضلع میں تاریخ شروع کر دیں گے. اس میں فیصلہ نہیں ہوا، دیٹ از آن دا کارڈس کہ وہ ہوگا. ہم یہی کریں گے مجبوراً. اگر یہ عقل کے ناخن لیتے ہیں، APC بلاتے ہیں تو ہم اکٹھے مل کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے. اور اگر اس طرف ہمیں جانا پڑا اور جائے یا نہ جائے، یہ الائنس along with تحریک انصاف ہم اس ارادے سے ہیں کہ ہم نے اس زر و زور کی بنیاد پہ لائی گئی حکومت کو ہر صورت میں چھٹی کرائیں گے. پہلے کوشش ہم کریں گے کہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو، طریقے سے ہو، ماحول سے ہو. اس سلسلے میں دوسری بات، قصد کیسر صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملیں اور پاکستان کی یہ جو موجودہ حالت ہے، ہر بلا پہ بحث ہوتی ہے. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں. ایک 3 دن پہلے تقریباً پاکستان میں 50 کے قریب انسان مارے گئے تھے. اس پہ ایک دن 1 منٹ کے لیے کوئی نہیں بولا. ہم وہاں مذاق کر رہے تھے. آپ کو ہنسی کیسے آتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ کھرم میں لوگ مرے تھے، کالا باغ میں لڑائی جاری تھی، خیبر پختونخوا میں بندوقیں اور فوج لگی ہوئے لوگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان کی تو حالت آپ نے دیکھی. آپ کے پاس ٹھیک ہے بلوچستان سے بہت سارے لوگ آئے ہیں بلوچ علاقوں سے. وہ جو کام کا آدمی یا جو آدمی بلوچوں کے لیے علاقے کے لیے بولتا تھا وہ اتنا مجبور ہوا کہ اس نے استعفیٰ دے دیا. باقی تو سارے سرکار یا نامدار کے ساتھی ہیں. اور وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پشتونوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں، پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں کہ وہ ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں. ایور گرین ٹریز، ایور گرین فیملیز. ان کی تو بے خونی کرنی چاہیے، ان کو تو بالکل اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. سارے پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ایور گرین خاندانوں کو نہ ہم الیکشن میں جانے دیں گے کنسٹیٹیوشنلی، نہ انہیں الیکشن میں جانے دینا چاہیے، نہ ان کو ووٹ دینا چاہیے، تاکہ اس ملک کو بہترین ملک، ایک ایٹمی ملک، دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک، کوئی بھی آپ ایٹم دنیا کا وہ قیمت کا وہ آپ کے ملک میں ہے، لیکن ہم بھوکوں مر رہے ہیں. ان حالات میں یہ غنیمت ہے کہ ایسا الائنس بنا ہے جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، لیفٹ والی بھی ہیں، رائٹ والی بھی ہیں. اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ آئین ہو، اس کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. اس سے بہترین بات ہو نہیں سکتی. اس پہ پیپل پارٹی متفق ہے، مسلم لیگ متفق ہے، فلانی پارٹی متفق ہے. جب ہم سب آئین پہ متفق ہیں پھر تھوڑی بہت مخالفتیں ہوں گی. تو APC بلانے کے لیے انشاءاللہ ہماری کمیٹی ملے گی لوگوں سے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں پاکستان کے لوگ اچھی خبریں سنائیں گے. یہ روپ حسن صاحب تھوڑا آپ کو بتا دیں گے. میرا خیال ہے کہ اسد کیسر صاحب نے، کوسا صاحب نے اور محمود خان چکری صاحب نے بہت کچھ تو آپ کو بتا دیا ہے. میں صرف آپ کو بلٹ پوائنٹس جو ہیں وہ
بتا دوں تاکہ اگر آپ اس کو رپورٹ کرنا چاہیں تو کر دیں. سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ جی 8 سپٹمبر کو جو جلسہ ہے اسلام آباد میں وہ ہر صورت میں ہوگا. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتی ہے تو ہم اس کا بالکل خیال نہیں کریں گے. جلسہ ہر صورت میں ہوگا. اس کے علاوہ 12 سپٹمبر کو کڑک میں جلسہ ہوگا اور اس کے بعد 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا. 12 کو کڑک میں ہوگا اور 22 سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا. تنظیمی ڈھانچہ جو ہے تحریک کا اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں اور وہ اس کو لیڈ کریں گی اور تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہوگی. جتنی بھی کولیشن کی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہوگی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کو جو مختلف ٹاسکس دیے گئے ہیں ان میں سے ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ یہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ روابط جو ہیں وہ استوار کریں گی اور ایک ہفتے کے اندر یہ رپورٹ کریں گی واپس جو انہوں نے اچیو کیا ہے جس سے روابط ہوئے ہیں جو اس کے نتائج نکلے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ کریں گی. جیسے میرے دوستوں نے بھائیوں نے بتایا ہے کہ جی ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ملک کو درپیش چیلنجز جو ہیں اس کے بارے میں لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں سر فہرست جو ہے اس وقت بلوچستان ہے. پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے جو اس وقت ٹیررزم ہو رہی ہے تقریباً ملک کے تمام علاقوں میں خاص کر بلوچستان میں اور کے پی میں. اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس جیسا کہ محمود خان اچکی صاحب نے اور باقی لوگوں نے بتایا ہے ڈیٹیل میں ان لائنز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کو جلد سے جلد اس کو منعقد کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہی جو کمیٹی بنی ہے یہ پورے ملک میں دوروں کا ایک پروگرام جو ہے وہ بھی تشکیل دے گی اور وہ بھی فائنل اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا. وہ کھلی جب ایک ہفتے میں اپنے باقی پرپوزل لے کے آتی ہیں تو یہ جو دورے ہیں ملک کے مختلف حصوں کے اس کے بارے میں بھی ایک پروگرام مرتب کر کے لے آئیں گے اور وہ بھی اس کو بھی اپروو کیا جائے گا. اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ ہے جیسا کہ دوستوں نے بتایا ہے ایک انتہائی الارمنگ سی چیز ہے. ایک ماڈریٹ سیاستدان ہے جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی فیملی کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تاریخ میں. ان کا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا جو ہے وہ ایک انتہائی ڈپریسنگ سی ایک سچویشن ہے. پی ٹی آئی کے ایک ڈیلیگیشن نے آج صبح اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں اختر مینگل صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ہم نے ان کو ڈسویٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے اسد صاحب یہی انہوں نے کہا ہے. ابھی اس میٹنگ کے فوراً بعد ہماری کولیشن کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ پھر اختر مینگل صاحب کے پاس جا رہا ہے اور ہمارا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو ڈسویٹ کریں کہ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ آگے اس کو پش نہ کریں اور اس کو واپس لیں. پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہی حل کیا جائے اور وہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ تھے چیدہ اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. کوئی سوالات ہوں تو آئیے نہیں سر آپ صاحب حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ اس حکومت کی چھٹی ہونی چاہیے وہ گھر نہ گئی تو ہم اقدامات کریں گے. تو یہ کس طرح کیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر جانے کا آج پلان بنایا گیا ہے؟ کس طرح آپ اس پہ عمل پیش رفت کریں؟ اور وہ آئینی عمل جو ہے انسانوں کے دست اس میں ہوتا ہے آخری ہنگامہ. یہ بتائیے گا کہ چلے آپ ایک آئینی جماعت ہیں اور آئینی طریقے سے بھیج رہے ہیں یعنی آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کا فیصلہ ہو گیا. آئین کہاں کون سی آئینی ہے؟ یہ سکوت کا آئینی کہتے ہیں آپ سب آئینی کہتے ہیں. یہ جو بیٹی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ ہمارے جرنلسٹ ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کس طرح یہ کردار میں آئی ہے. پیسے کے زور پہ کبھی دیکھا ہے کہ اسمبلیاں خریدی جائیں؟ زر اور زور سر آپ زر اور زور سے قائم حکومت اور وہ بھی آپ اس کو آئینی کہتے ہیں. نہیں میرا مقصد ہے کہ آپ کو گھر بھیجنا ہے ان ہاؤس تبدیلی یا ویسے ہی کوئی اور اے پی سی اسی جذبے کے تحت بلائی جا رہی ہے کہ بھائی آئیں ہم سب اکٹھے مل کے عقل کل ہم نہیں ہیں سب اکٹھے مل کے مشورہ کریں اجتماعی دانش سے پاکستان کو اس سمجھت بحرانوں سے نکالیں. اچھی تجاویز آ جائیں گی. ہم بھی اپنی تجاویز رکھتے ہیں. آئینی ماہرین بھی ہیں اچھے جرنلسٹ بھی ہیں اچھے لڑاکو لوگ بھی ہیں اچھے مقرر بھی ہیں اچھے سیاسی لوگ سب جب ملیں گے انشاءاللہ اجتماعی دانش میں. اے پی سی کا ایجنڈا میں بتایا گیا ہے وہ بلوچستان آگے اور بھی نہیں صرف ایک سوال بلوچستان بتایا گیا ہے. آپ نے کہا کہ اے پی سی میں ہم
एजेंडा तय करेंगे हुकूमत तो क्या हुकूमत को भी बुलाना है फिर APC बलूचिस्तान सिर्फ नहीं हुकूमत है, क्या आपने सुना तो हुकूमत है। क्या देखें, नवाज शरीफ मुस्लिम लीग का सब कुछ है, वो शरीफ आदमी मजबूरन आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि ये नहीं चल रही। उसने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों की बशमूल इस्टेब्लिशमेंट एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि मुल्क को बहरान से निकाले। जी बस खत्म। ओके जी। थैंक यू। God bless you all.